السلام علیکم۔ تو ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہے کنڈیشن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بنیادی ارکان سیکھنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہم کرتے ہیں۔ کیوں ہمیں جو ہے اپنے والدین کے جنازے پڑھانے کے لیے امام مسجد یا مولوی درکار ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں اولادیں جو ہے بڑا بیٹا یا بڑا یا چھوٹا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، تو ہمیں نکاح کے لیے کروانے کے لیے عالم درکار ہے۔ ہم نے کیوں نہیں سیکھی یہ چیزیں؟ کیا ہم نے مولوی عالم کی طرح کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یا انہوں نے کوئی الگ کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا وہ حضرات کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں معاذ اللہ، یا یہ سیکھنا اور پھیلانا صرف عالم حضرات کی ڈیوٹی ہے؟ یہ ہر ایک کلمہ گو عام مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سیکھنا لازمی اور فرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا اور دین کو الگ کس نے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ رواج کہاں سے چلا، کیوں چلا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دین کو ایک عام مسلمان کو ہم یہ بالکل بھی سوچتے نہیں، کہ کیونکہ ہم اتنے لاپرواہ، بے فکر اور قائل ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ ایمان کی حد تک مان لیا ہوا ہے کہ یہ مولوی اور مولوی کے بچے کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس نے ہی جنازہ بھی پڑھانا ہے اور اس نے ہی نکاح بھی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اسے بلائیں گے وہ آئے گا بھی، تو اس بات سے ہم لاپرواہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو ہمارا دین ہی ہماری دنیا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقصد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کیوں کیا ہوا، یا کیوں الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ سوچیں، جب ہم دین کو دنیا حقیقی طور پر مان لیں گے تو ہماری زندگی میں کیسا انقلاب برپا ہوگا، یا کیسا انقلاب آئے گا؟ تصور کریں ذرا، ہمارا عمل یا ہر عمل کتنا پیور ہوگا، کتنی پیورٹی ہوگی اس میں، کتنا شوق پیدا ہوگا، یا کتنی فکر ہوگی، یا کتنا جذبے اور توجہ سے ہم دین سیکھنے میں لگ جائیں گے۔ صوفی کا تعلق اسلام سے کیا ہے؟ یہ ایک ماسک ہے، خول ہے، جسے استعمال کر کے زبردستی دین میں شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام سے صوفیزم کا تعلق، یا صوفیزم کا اسلام سے نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ ہے، اور یہ خود ساختہ تیار کردہ کردار ہے، واللہ، ٹھیک ہے۔ صوفی ہمارے معاشرے میں تو ہر داڑھی بڑھانے والے کو بھی یا داڑھی رکھنے والے کو بھی صوفی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملنگ کیا ہے؟ یہ مہینہ 1-2 مہینے جو نہاتا نہیں ہے وہ ملنگ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعرے لگاتے ہیں، چرس، افہیم، بھنگ پی کر سارے غیر اسلامی رسم و رواج عمل کر کے ہم اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا دین سمجھ رہے ہیں وہ لوگ، واللہ یہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حق باہو قلندر کی زندگی کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہماری عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جائے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اصل میں ہم ولی کو اس کی انتہا کے درجہ پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماننے کے قائل بھی ہیں۔ ولیوں کے امام غوث اعظم دستگیر جو ہیں بغدادی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے 11ویں بیٹے بھی ہیں۔ اب ان کا نام سن کر جو ہے ہماری سوچ یا عقل ان کے اعلیٰ ترین درجہ پر جا پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے بھی اپنا سفر کہیں سے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلیل جیت جاتی ہے، ولی ماں کے پیٹ سے ولی ہوتا ہے۔ مان لیا، یہ مانتا بھی ہوں ایمان کی حد تک اس بات کو، تو کیا ان سب سے میرا سوال ہے، کیا ہر انسان ماں کے پیٹ سے مسلمان نہیں پیدا ہوتا؟ اس کی روح نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہر زمین پر پیدا ہونے والے انسان کو میں نے مسلمان پیدا کیا، اور میں نے ان سے عہد لیا ہے ساری عالم ارواح پہ، جب قیامت تک آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی روح سے جو ہے اللہ نے عہد لیا، اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ مسلمان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کی باتوں پہ توجہ مت دیں، جس بات کی سمجھ نہ آئے اسے آپ رب کے حضور پیش کریں، ٹھیک ہے۔ رب خود آپ کو انشاءاللہ حقیقت دکھا بھی دے گا اور سمجھا بھی دے گا، واللہ، ٹھیک ہے۔ بزرگ جو ہمیشہ عمر سے نہیں بلکہ اپنے نیک اعمال یا صالح اعمال سے بزرگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ایمان کی انتہا کے درجات ہیں،
ٹھیک ہے، جنہیں حاصل کرنا ہر مسلمان کے بس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اپنا عمل پر اتنی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنا ایمان اتنا کامل کرنے میں مصروف ہو جائیں، آپ کو چپ نہ لگ گئی تو میرا نام ذیشان نہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل، سمجھ اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو صوفی، ملنگ، قلندر، ولی، بزرگ، یہ سب کردار بنا کر، اور ہم لوگوں نے اس میں ان کرداروں کے اندر غیر اسلامی رسم و رواج کا رنگ بھر دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق اسلام سے کبھی نہیں تھا اور نہ ہی ہے۔ ان کرداروں کا تعلق کسی ایک انسان تک محدود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب نام جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کردار تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ یہ کردار ہیں؟ اصل میں تو یہ کاملیت کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کی پختگی اور مضبوطی کے لیولز ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ایک مسلمان محنت کر کے، اپنے نفس کی تربیت کر کے اور اسے اپنا رب کا دوست بناتا ہے اپنے نفس کو، اور پھر مومن مسلمان اس نفس کو خود کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رب کے حضور ایک مکمل مومن کی شخصیت بنا کر جو ہے پیش کرتا ہے خود کو، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عاجزی اور احترام سے اپنا غلام ہونے کا ثبوت جو ہے محبت و عشق کے اظہار سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا ہے ولی بھی، قلندر بھی، ملنگ بھی، اور بزرگ مومن بندہ بھی، جس کا ایمان سب انتہاؤں کو حاصل کرتا ہے اور ان درجات کو پانے کی خواہش میں سر توڑ کوشش بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا فانی کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر خود کو وہ دنیاوی رشتے، چیزیں، سہولتیں، خواہشات، ان سب چیزوں سے اتنا بے نیاز کر لیتا ہے خود کو کہ اسے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی شے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ وہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت جو ہے یاد میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جسے ہم جو ہے پہلے پاگل، ذہنی مریض اور نشئی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کسی ایسی چیز سے پردہ اٹھاتا ہے یا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے کر لیتا ہے کہ جسے ہماری ظاہری آنکھ اور عقل سمجھتی نہیں ہے یا مانتی نہیں ہے، تب ہم اسے اللہ کا بزرگ، ولی، قلندر، ملنگ، صوفی کا نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں بھی وہ مومن ان درجات کو حاصل کر